رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے حکومت کا 1 سال مکمل ہونے پر اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے خصوصی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے سال 2029 تک ملکی برآمدات $60 ارب تک بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے مہنگائی میں نمایاں کمی کے ساتھ اقتصادی استحکام میں اہم پیش رفت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جمعے کو جدہ میں ہونے والے اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کی کونسل کے اہم اجلاس میں شرکت کریں گے۔ بھارت نے آئی رات دبئی میں آسٹریلیا کو 4 وکٹوں سے شکست دے کر ICC چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں جگہ بنا لی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی حکومت کا 1 سال مکمل ہونے پر ملکی برآمدات کو 2029 تک $60 ارب تک بڑھانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے خصوصی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اتحادی شراکت داروں کے ٹیم ورک اور مضبوط کوششوں کے نتیجے میں معیشت مضبوط تر اور مستحکم ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویژن 2035 کا مقصد پاکستان کی معیشت 2035 تک $1 ٹریلین تک بنانا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ شفافیت یقینی بنانے کے لیے ای گورننس کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ FBR کی ڈیجیٹائزیشن بھی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان چین مشترکہ شراکت داری کے تحت پہلا پاکستانی خلاباز خلا کے سفر پر روانہ ہوگا۔ شہباز شریف نے ملک کو اقتصادی استحکام اور ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں کوششیں کرنے پر تمام اداروں کے کردار کی بھی تعریف کی۔ وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیوں کو بھی سراہا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے حکومت کی 1 سالہ کارکردگی کا تفصیلی جائزہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو سفارتی اور اقتصادی محاذ پر کئی چیلنجز کا سامنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اڑان پاکستان اقدام کے تحت وسط مدتی لائحہ عمل اور اقتصادی منصوبے پر عمل درآمد ہو رہا ہے تاکہ معیشت کو مضبوط بنیاد فراہم کی جا سکے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اپنی واضح خارجہ پالیسی کے ذریعے سفارتی تنہائی سے بھی بچ گیا ہے اور بھاری اکثریت سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا رکن منتخب ہوا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس اور لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں بین الاقوامی کانفرنس کی میزبانی کی۔ انہوں نے کہا کہ 2018 میں پاکستان دہشت گردی سے پاک ملک بن گیا تھا، تاہم سابق حکومت کے ناقص سرحدی انتظام اور جرائم پیشہ افراد کی رہائی سے دہشت گردی پھر سے ملک کو درپیش بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پاک فوج کے تعاون سے عزم استحکام اقدام کو کامیاب بنانے اور ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوشاں ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اپنی وزارت کی کامیابیوں کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے بڑے پیمانے پر معاشی استحکام حاصل کرنے اور مہنگائی کم کرنے میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی مالیاتی اور درجہ بندی کے اداروں نے پاکستان کی معیشت کی کارکردگی کو سراہا ہے۔ توانائی کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر توانائی ڈویژن سردار اویس احمد خان لغاری نے کہا ہے کہ بجلی کے یونٹ میں مجموعی طور پر تقریباً $5 کی کمی کی گئی ہے۔ پاکستان میں گزشتہ ماہ مہنگائی کی شرح 7 سال کی کم ترین سطح تک آ گئی۔ بلومبرگ کے مطابق 2017 میں انڈیکس کے قیام سے اب تک کنزیومر پرائس انڈیکس کم ترین سطح پر رہا۔ اسٹیٹ بینک طلب کو بڑھانے اور معاشی بحالی کے لیے گزشتہ سال جون سے شرح سود میں کمی کرتا آ رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جمعے کو جدہ میں ہونے والے اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کی کونسل کے اہم اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اس اعلیٰ سطح کے اجلاس میں OIC کے رکن ممالک کے وزراء خارجہ اور اعلیٰ حکام فلسطین میں جاری اسرائیلی جارحیت، فلسطینیوں کے حقوق کی خلاف ورزیوں اور ان کی نقل مکانی کی وجہ سے فلسطین میں بگڑتے ہوئے حالات کے جواب میں مشترکہ اقدامات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اجلاس میں اسحاق ڈار فلسطین کے اصولی موقف کے لیے پاکستان کی مستقل حمایت کا اعادہ کریں گے۔ امریکہ نے یوکرین کو فوجی امداد کی فراہمی معطل کر دی ہے۔ امریکی انتظامیہ کے مطابق یہ ایک عارضی اقدام ہے جس کا مقصد روس کے ساتھ امن معاہدے کے لیے یوکرین پر دباؤ ڈالنا ہے۔ بھارت آج رات دبئی میں آسٹریلیا کو 4 وکٹوں سے شکست دے کر ICC چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں پہنچ گیا ہے۔
آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 49.3 اوورز میں 264 رنز بنائے۔ جواب میں بھارت نے ہدف 48.1 اوور میں 6 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ چیمپئن شپ کا دوسرا سیمی فائنل کل لاہور میں نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور توسیعوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔